صحابہ اکرام کے خواب کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ 10 خواب کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا جن کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعبیر بیان کی۔ آج ہم خواب نمبر 11 سے خواب نمبر 15 تک ذکر کریں گے جنہیں صحابہ اکرام نے دیکھا اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا کبار صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب نے اس کی تعبیر بیان کی۔ تو خواب نمبر 11 ہمارے سامنے ہے، سنن کبریٰ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ میں سورہ صاد پڑھ رہا ہوں، سورہ صاد پڑھ رہا ہوں جو کہ 23ویں پارے کے اندر ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جب میں سورہ صاد کی آیت پر پہنچا تو دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ قلم، تختی اور سیاہی جس کو ہم دوات کہتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے سجدہ ریز ہو رہی ہیں۔ تو صبح میں جب بیدار ہوا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورہ صاد کی ایک آیت پر پہنچا تو ساری چیزیں سجدہ ریز ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ صاد کے اندر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ضرور اللہ کی طرف سے سورہ صاد میں سجدے کا حکم آئے گا، اور چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ صاد کے اندر سجدے کو مقرر کیا گیا۔ تو حدیث کے مختلف الفاظ ہیں لیکن مجموعی طور پر حدیث صحیح ہے، سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صحیح علی شرط مسلم، تو صحیح مسلم کی شرط پر بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو المہم یہ ہے کہ اس خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے، اور چونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے خواب کے ذکر کرنے کی گنجائش اور سنت تقریری کی گنجائش موجود تھی، لہٰذا اللہ رب العالمین کا اگر کوئی حکم اس وقت آ جائے خواب کی وجہ سے تو اسے ہمارے اپنے خواب یا کسی ولی یا کسی بزرگ کے خواب پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن کا تعلق سنت تقریری سے ہے۔ المہم تعبیر کرنے والوں نے اس خواب کے تعلق سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ہی عظیم بشارتیں ہیں کہ یا تو اس کے گھر میں کوئی حافظ ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جو ہے نیک بنائے گا۔ اور اگر کوئی سجدہ کرتے وقت اپنے آپ کو دیکھے تو بعض معبرین نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ یہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالتوحید کی دلالت ہے، یعنی آپ اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کو پسند نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ خواب میں سجدہ کرتے ہوئے اسی شخص کو کیفیت آئے گی جو اللہ رب العالمین کے شرک سے دور رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس خواب میں ہمیں یہ بھی ایک بشارت دی جا رہی ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اور ہمیں ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ شرک سے ہم دور رہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی سرخروئی اور اس کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو۔ یہ تھا خواب نمبر 11۔ اب خواب نمبر 12 ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا کہ کوئی میرا سر کچل رہا ہے اور میرے ہاتھ میں سر دے رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کراہیت کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ یعمد الشیطان الی احدکم فیتحول له ثم یغدو فیخبر الناس، کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شیطان تم میں سے کسی شخص کے سامنے بری صورت میں پیش آتا ہے اور کسی مسئلے کو خوفناک بنا کر پیش کرتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی ڈراونا یا خوفناک خواب دیکھو تو کسی سے بیان نہ کرو۔ اور اس خواب کے جو ضوابط ہے اس کے ابتدا میں آپ لوگوں سے ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ ڈراونا خواب دیکھیں تو آپ کو کرنا کیا ہے۔ میں نے 4 چیزیں ذکر کی تھی اور شاید آپ کو یاد ہوگی، اور اگر یاد نہ ہو تو میرا پہلا پارٹ جس میں میں نے خواب دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اچھا خواب دیکھنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، برے خواب
دیکھنے پر ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں پہلے اور دوسرے پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ تو یہ حدیث جس میں کچلے ہوئے سر کا ذکر ہے، سنن نسائی کی، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو خواب میں جب بھی کچلا ہوا سر یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین سے جو ہے تعوذ اور پناہ مانگنی چاہیے، فوراً تھوکنا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، نماز پڑھ لینا چاہیے، اور برے خواب سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خواب نمبر 13 جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس خواب کو آپ ضرور سنیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ابن حبان کے اندر ہے، اور محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے ایک خواب دیکھا کہ یہودیوں کی قوم سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو کچھ یہودی تھے اور بہت اچھی شکل و صورت میں موجود تھے۔ تو وہ جو صحابی تھے جنہوں نے خواب دیکھا اور بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ تو بڑی اچھی شکل والے ہو، تم لوگ بہت اچھے لوگ لگ رہے ہو، البتہ تم لوگوں میں ایک برائی ہے، وہ یہ ہے کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ عزیر علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ تمہارے اندر برائی ہے۔ تو ان یہودیوں نے جواب میں صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ تم مسلمان ہو نا، تم بھی بہت اچھے لوگ ہو، لیکن تم لوگوں کے اندر ایک برائی ہے، وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، یعنی جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم اللہ کا رتبہ دیتے ہو۔ کہتے ہیں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شخص دوڑتا دوڑتا صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا خواب ذکر کیا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چند یہودیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ تم بہت اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، تو انہوں نے جواب میں مجھ سے کہا کہ تم بھی بہت اچھے لوگ ہو اگر تم محمد کو اللہ کے برابر نہ قرار دو۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اسمعها منکم فتؤذوننی فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، کہ میں تمہاری یہ بات سنتے رہتا ہوں لیکن تم مجھے بہت تکلیف دیتے ہو یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، لہٰذا صرف یہ کہو کہ جو صرف اور صرف اللہ چاہے، جو صرف اور صرف اللہ چاہے۔ یہ حدیث جو ہے ابن حبان کی ہے، اور الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان میں اسے صحیح قرار دیا گیا ہے، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث آج ہمارے لیے بہت ہی بڑی مقام عبرت ہے۔ ایک صحابی جس نے یہودیوں کی ایک جماعت کے درمیان اپنے آپ کو دیکھا، اور یہودی کے ساتھ ان کے جو یہ ڈائلاگ ہے، یہ بہت ہی زیادہ عبرت ہمارے لیے اس میں ہے۔ اور اس حدیث میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے، ساری دنیا اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہونے والے سارے اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اور اس کی تائید بہت ساری حدیثوں سے ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں کئی حدیثیں اس معنی میں ذکر کی ہے، اور مسند احمد کی مشہور روایت تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، اور بعض روایتوں میں ہے جعلتنی للہ عدلا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا؟ بلکہ یہ کہو کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس خواب پر اور اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اس شرکی عقیدے کی تردید فرمائی، اور کھلے طور پر اعلان کیا کہ ساری کائنات کا مالک اور رازق اور منعم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہستی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ حدیث ہمارے لیے بڑی مقام عبرت ہے۔
آج ہم اپنے عقائد میں کس قدر کچے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہی عقائد باطلہ جو کفار قریش کے اندر موجود تھے آج کس طریقے سے ہمارے اندر جڑ پکڑتے جا رہے ہیں۔ علامہ حالی رحمہ اللہ کی بہت مشہور نظم آپ لوگوں نے سنی ہوگی، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ اس سے خلل آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ آج یہ حقیقت ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو کہ بہت سارے عقائد باطلہ آج ہمارے ماشاءاللہ داڑھی رکھنے والے اور لمبی لمبی پگڑیاں باندھنے والوں نے، کالا سرما لگانے والوں نے امت محمدیہ میں ایسی ریٹورک فلسفی کو داخل کر دیا ہے کہ اب توحید شرک میں تبدیل ہو چکا ہے۔ الا ماشاء اللہ الحمدللہ توحید پر قائم رہنے والی جماعتیں اور افراد موجود ہیں، لیکن آپ شرک کی خباثت کا اندازہ لگائیں کہ لوگ اسلام پر موجود ہونے اور اسلام پر قائم ہونے کے باوجود بھی کہاں نکل پڑے ہیں۔ کیا ہمیں یہ خواب نظر نہیں آتا؟ جابر ابن سمرہ کی یہ حدیث جس میں واضح طور پر یہ ڈائلاگ اور یہودی کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ہندوؤں کے درمیان رہتے ہیں، بہت سارے انوائرمنٹ میں ایسی چیزیں آتی ہے کہ ان پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت سارے ایسے عقائد آتے ہیں کہ وہ اس قدر گھل مل جاتے ہیں کہ اس میں ڈسٹنگش کرنا اور اپنے آپ کو توحید کا پابند بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو توحید پر قائم ہو جائے میرے عزیز بھائی اور دوستو، بڑی سعادتیں ہیں، اس کے لیے بڑی سعادتیں ہیں۔ آپ نے وہ جو ہے مکالمہ سنا ہوگا جو ایک ہندو شخص نے جو ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اور کئی جرائد اور نیوز پیپر میں بھی یہ چیز چھپ چکی ہے۔ کچھ اشعار تھے کہ اپنے دیوتاؤں کی گنتی اگر ہم رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گن سکتے نہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ وقت مشکل ہے اگر نعرہ جے بجرنگ بلی، آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ یا حیدر علی۔ تو بالکل مسلمانوں کے عقائد کی جو ہے عکاسی کی گئی ہے ان اشعار کے اندر۔ ہمیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں جو مکالمہ بیان کیا گیا ہے یہودی اور ایک مسلمان شخص کے درمیان، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ مکالمہ صحابی رسول نے ذکر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہودیوں سے میں نے کہا کہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہو، اگر آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، تو یہودیوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ بھی تو بہت اچھے ہو، مگر آپ لوگوں میں خرابی یہ ہے کہ محمد کو اللہ کا درجہ دیتے ہو۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ اکرام کو روکا اور کہا کہ صرف اور صرف یہ کہو کہ جو کچھ بھی چاہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے صرف اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ یہ خواب نمبر 13 تھا۔ خواب نمبر 14 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس کی صراحت ہے، اور اس حدیث کو جو ہے علماء کی ایک بڑی تعداد نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ سے یہاں ایک علمی نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سارے خوابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کے خواب کو بیان کیا گیا۔ اس میں کئی صحیح روایتیں بھی ہیں، کئی ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ان روایتوں کی تحقیقی نسخے تک پہنچے تو آپ دکتور سعد بن ناصر الشسری حفظہ اللہ کی جو مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق ہے، جو تقریباً 25 والیومز کے اندر 25 جلدوں میں ہے، ویسے مصنف ابن ابی شیبہ کی بہت ساری تحقیقی نسخے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اوتھینٹک اور احادیث کی جس میں بہت زیادہ اوتھینٹیکیشن کا خیال رکھا گیا ہے وہ سعد بن ناصر الشسری کا یہ نسخہ ہے جو دار اشبیلیہ سے چھپا ہے۔ اس میں آپ صحیح اور ضعیف احادیث میں تفریق کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صحیح حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ممبر پر چڑھے اور آپ نے ممبر پہ چڑھ کے اپنے صحابہ اکرام سے اور اپنی رعیہ سے کہا کہ میں نے آج بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، رأیت دیک نقرنی نقرتین ام ثلاث، کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرغا مجھے چونچ مار رہا ہے، ایک مرغا مجھے چونچ مار رہا ہے، اور بعض روایتوں میں الفاظ ہے کہ میرے دونوں ٹانگوں کے اوپر
پیٹ کی سمت میں مجھے چونچ مار رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام اس خواب سے پریشان ہوئے، اور یہ بہت مشہور خواب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن شہادت سے پہلے آپ نے یہ خواب دیکھا۔ تو بتایا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور بعض روایتوں میں ہے اسماء بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس خواب کی تعبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ عجمی افراد میں سے کوئی فرد آپ کو قتل کرے گا، عجمیوں میں سے کوئی شخص آپ کو قتل کرے گا۔ اور ہوا ایسے ہی، فیروز لولی نے جو فارس کا رہنے والا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو اس نے جو ہے آپ کو 2 یا 3 وار کیے، جس کی وجہ سے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو آپ کی یہ جو وفات کا قصہ ہے، شہادت کا قصہ ہے، یہ آپ نے کئی پہلے خواب میں دیکھا تھا، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی تعبیر بیان کی تھی۔ تو یہ خواب نمبر 14 تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ خواب نمبر 15 حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والا جو ہے مکالمہ ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے جو ہے نسخے کی طرف جو دار اشبیلیہ سے چھپایا آپ رجوع کریں، ان میں بہت ساری روایتوں پر حکم لگا ہے، اور وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث پر کس بنیاد پر اور کس ریزن پر اسے صحیح یا ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ صہیب جو ہے جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو فوراً منہ موڑ کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت صہیب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستے میں رکایا اور کہا کہ صہیب ادھر آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تم جو ہے مجھ سے بات کیے بغیر جیسے ہی مجھے دیکھتے ہو فوراً بھاگ جاتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، یا جو ہے مجھ سے کسی چیز کا کوئی چیز سرزد ہوئی ہے جو تم ناپسند کرتے ہو؟ تو حضرت صہیب نے کہا کہ لا واللہ اے ابو بکر صدیق، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک خواب ہے جو میں نے دیکھا، تو میں اس خواب کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے آؤں۔ تو دیکھیے اس خواب میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی خواب دیکھنے والا برا خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کی تعبیر بری نہیں ہوتی، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صہیب نے کہا کہ میں نے چونکہ خواب میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے اس لیے میں آپ سے دور رہتا ہوں۔ تو کہا کہ کیا دیکھا خواب میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رأیت یدک مغلولۃ الی عنقک علی باب رجل من الانصار یقال له ابو المحشر او ابو الحشر، کہ میں نے دیکھا کہ اے ابو بکر صدیق آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ آپ کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، اور آپ ایک انصاری صحابی کے گھر کی طرف جا رہے ہو، اور اس انصاری صحابی کا نام ابو الحشر تھا، ابو الحشر اس کا نام تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اے صہیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس خواب میں ایک طریقے سے تمہارے دوست ابو بکر کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو یوم محشر میں عزت دے گا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین سے اور ان کے ایمان سے راضی ہوگے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ خواب کی تعبیر میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے خواب کی تعبیر دی ہے، جیسا کہ میں نے کچھ روایتوں کا ذکر کیا۔ تو جب یہ خواب انہوں نے اپنے بارے میں سنا تو بالکل خواب کے مطابق اس کی کیفیت بیان کی کہ اے ابو صہیب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب یوم حشر کے دن میرے دین اور میرے راست بازی کی ایک علامت ہے۔ تو یہ 15 خواب تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، جو صحابہ اکرام نے دیکھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کبار صحابہ نے اس کی تعبیر بیان کی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔